پروگرام پاکستانی سیاست میں ہلچل مچانے والے کردار منصور اجاز نے بالآخر پاکستان کے سیاستدانوں کو لڑوانے کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. پاکستان میں اگر منصور اجاز آ جاتے تو پاکستان کی سیاست کا کل کے دن میں کیا اثرات مرتب ہو گئے. پاکستان کی سیاست میں کل جو مقدمات جس طرح میمو اسکینڈل کیا کمیشن کے سامنے پیشی تھی ان کی منصور اجاز کی, تو منصور اجاز نے آج اپنے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. منصور اجاز کے وکیل کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان کی سیکیورٹی اداروں اور وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے فراہم کردہ سیکیورٹی پر بھروسہ نہیں ہے, اس وجہ سے منصور اجاز پاکستان نہیں ہے. منصور اجاز کی شخصیت کیا ہے, منصور اجاز کون ہے, پاکستان کی سیاست میں ان کا کیا کردار رہا ہے. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو منصور اجاز بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو گرانے میں یعنی ان کے خاتمے کے ذمہ دار بنے. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے ISI کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف بھی اکثر اوقات میں مضامین لکھتے رہے. حالیہ جب یہ میمو اسکینڈل سامنے آیا تو اس میں ان کا مرکزی کردار اس طرح سے تھا کہ سابق سفیر امریکہ جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے حسین حقانی صاحب, ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا جس کو لکھا گیا مبینہ خط, اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ پروو نہیں ہو سکا, لیکن آرمی اور ISI کی جانب سے اس خط کے حوالے سے شہادتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو دے دی گئی ہیں. سپریم کورٹ میں آرمی چیف کا اور ISI DG ISI کا جو بیانات ریکارڈ پہ آ چکے ہیں ان میں بھی بتایا گیا کہ میمو اسکینڈل جو ہے اس میں حقیقت ہے اور اس کے بہائنڈ دا کٹر اور بہت ساری شخصیات ملوث ہیں جن نے یہ میمو اسکینڈل لکھوایا ہے, یہ میمو لکھوایا. ناظرین, منصور اجاز نے انکار کر دیا, کل کیا ہوگا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے, اور اس موضوع میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین آزاد صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ان سے ہم جو قانونی اب جو مسائل ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں یا ہوں گے اس پر بات کریں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فدا حسین صاحب, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں, اور ہمیں تھوڑی دیر کے بعد جوائن کر لیں گے طاہر حسن خان, صدر کراچی پریس کلب. ان سے ہم رائے لیں گے کہ حکومت اور تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس وقت موجودہ حالات میں کے تناظر میں سیاست کس طرح کر رہی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں. سب سے پہلے یاسین آزاد صاحب, آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں بھی جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ شہید اب کوئی نہیں ہوگا. کیا یہ طے ہو چکا ہے کہ اب شہادت نہیں ہوگی, صرف باعزت رخصتی ہوگی؟ دیکھیں, لاسٹ پروگرام میں جب آپ کے اور میرے درمیان بات چیت جو ہوئی تھی جی اس میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میرا یہ اوپینین ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئے جتنے پیریڈ کے لیے اس کو الیکٹ کیا جائے اس کو وہ پیریڈ پورا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں. لامحالہ جب میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئی اس کا اپنا پیریڈ پورا کرنا چاہیے, تو لفظ یہ کہ کوئی پارٹی شہید ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کل منصور اجاز کا پاکستان آنے سے انکار جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی میڈیا کے ذریعے یا عدالت میں جو جس طرح کے بیانات آ رہے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے, جس طرح کے ریمارکس آ رہے تھے میمو اسکینڈل کے حوالے سے, جو آپ سارے سینیریو کو مد نظر رکھ کے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کیا ہوگا, کل کس طرح کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں, میں نے اسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ شروع سے میرا موقف یہ ہے کہ میمو اسکینڈل ایک ویک ٹائپ آف ایویڈنس ہے اور اس کو ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح. میرا ذاتی موقف یہ تھا کہ میمو اسکینڈل جو ہے یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. منصور اجاز جو اس پورے سین کا سب سے امپارٹنٹ فگر ہے, آج اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو, پاکستان کی حکومت کو اور افواج پاکستان کے درمیان ایک ڈفرینسز کریٹ کرنے میں اس نے سب سے اہم رول ادا کیا. ٹھیک ہے. آج اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ جب میں نے کہا تھا کہ یہ فوج کے اور گورنمنٹ کے درمیان جو اس کا وہ ایک امریکن نیشنل ہے, اس کی انٹرسٹ صرف امریکہ سے ہو سکتی ہے, پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتی. اور آج یہ موقف بھی سامنے آ رہا ہے کہ منصور اجاز وہ آدمی ہے جس نے اس سے پہلے بھی حکومتوں کو گرانے میں اپنا کردار ادا کیا. اب ایک معمولی سے کاغذ کے ٹکڑے کو بیس بنا کر اپنے پورے پاکستان کے اندر ایک ایسے کرائسس کو کریٹ کیے کہ ایک نوبت ایسی آئی کہ فیڈریشن اور فوج جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. میرا اپنا ذاتی موقف اور آئینی طور پر جو پوزیشن وہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور باؤنڈ ہے ایگزیکٹو کی ڈائریکشن کو فالو کرنے کے لیے. لیکن اس پٹیشن کی وجہ سے رزلٹ کیا نکلا کہ فوج
اور فیڈریشن آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. صحیح. دیکھنا یہ تھا, آپ کو یاد ہوگا جی. اسی پروگرام میں یہ کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جس پولیٹیکل پارٹی نے اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کے گئی جی وہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میمو گیٹ کو وہ جو سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہیں وہ پولیٹیکلی ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا بلکہ نقصان دہ ثابت ہوا. اس کی مثال میں نے اس طرح سے دی تھی کہ ریٹائر ایئر مارشل اصغر خان نے اپنے ایک لائف میں ایک لیٹر فوج کو لکھا تھا جس میں فوج سے یہ کہا تھا کہ آپ اللیگل آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیں. تو لوگوں نے یہ اس سے مطلب لیا تھا کہ ایئر مارشل اصغر خان نے فوج کو انوائٹ کیا حکومت کی تبدیلی کے لیے, اور ایئر مارشل اصغر خان آج بھی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے پھر کہ میں نے فوج کو مارشل لا کے لیے انوائٹ نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ غیر قانونی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں. صحیح. اسی طرح میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی جن کی قومی اسمبلی میں بھی ایک میجارٹی ہے اس کی طرف سے پٹیشن فائل کرنا سپریم کورٹ میں, ایک ایسے ویک وکٹ پہ جا کے سپریم کورٹ کے اندر پلے کرنا میری سمجھ سے بات. میں ذرا پیپلز پارٹی کا موقف لے لوں. کیا دیکھتے ہیں فدا کہ کل جو ہے اس وقت میں اگر نہیں منصور اعجاز پاکستان نہیں آئے تو کیا آپ کی حکومت کمیشن کو ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے بھجوائے گی یا ان کے لیے کوئی ٹیلی فونک یا ویڈیو کانفرنس کا انتظام کیا جائے گا؟ جی مہربانی میاں صاحب, دراصل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, میں نے کہا پاکستان کی ساورنٹی, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی سب سے پہلے ہمیں عزیز ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آپ نے آزاد صاحب سے جو سوال کیا شہید اور شہداء, کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے شہادتیں دی ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہم سب کے آگے ایک مثال تھی کہ جب وہ پاکستان آ رہی تھی تو یقینی طور پہ ان کو بھی سیکیورٹی تھریٹس تھے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور وہ پہنچی. اور نہ صرف ایک مرتبہ, جب دوسری مرتبہ پرویز مشرف حکومت میں جب ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی تو بی ود ان آورس وہ پاکستان واپس آئی دبئی سے. جہاں تک سوال منصور اعجاز کا ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کی ریپوٹیشن یہ ہو پوری دنیا کے اندر, وہ ریسلنگ جو عورتوں کی ریسلنگ ہوتی ہے وہ اس کی کمپیئرنگ کرتا ہو, اور آپ ان کی ساکھ پہ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی ہے اس کی ساکھ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں. یہ تو ان کا ایک پرسنل فیل ہے, لیکن جب پاکستان کی پوری قوم کا مسئلہ آ جاتا ہے پاکستان. دیکھیں ایک منٹ, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جب میمو سکینڈل کے حوالے جو مندرجات ہیں, جس طرح کے اس میں پیراگرافز ہیں, جو چیزیں موجود ہیں, اگر صرف اس کو مد نظر رکھ کے دیکھیں تو پھر کیا اگر وہ گواہی دینے کے لیے آتا ہے ادھر سے آپ کے بابر اوان صاحب اور وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں جی ہم اس کے خلاف یہ کارروائی کریں گے, وہ کریں گے, وہ فلانا, وہ اگر نہیں آتا اس صورت میں اور اگر سیکیورٹی خدشات ہیں تو آپ اس کے خدشات دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تاریخ دیکھیں نا, تاریخ فیصلے خود سناتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی ایسے کردار آئے وہ ہمیشہ غرق ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ اس مرتبہ, آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا, بجائے آپ ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں, ٹائم آپ اپنا انویسٹ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. منصور اعجاز کبھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوا, کبھی آئی ایس آئی کے خلاف, کبھی پاکستانی فوج کے خلاف, کبھی پاکستانی سیاسی قائدین کے خلاف, کبھی کسی جمہوری حکومت کے خلاف. آپ اس کے ایک جعلی اور اسکینڈل کو, ایک سادے پیپر کو آپ بیس بنا کے پاکستان کے جمہوری حکومت کو, مجھے یہ بتائیے, جب یہ وہ جعلی آدمی ہے, صحیح آدمی نہیں ہے, سب کچھ غلط ہے, حسین حقانی صاحب اپنے موبائل امریکہ کیوں چھوڑ کے آئے؟ دیکھیں سوال یہ ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو آپ مجھ سے سوال, کیا اگر وہ گلٹی ہوتا تو وہ پاکستان آتا؟ اس نے والنٹیئرلی حلفیہ طور پہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے اندر, نہیں دیکھیں وہ تو جس طرح بلوایا گیا وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان بھی بہتر سمجھتے ہیں. ایک منٹ, وہ اپنے موبائل وہاں کیوں چھوڑ کے؟ نہیں یہ کوئی سوال تو نہیں ہے. کیوں نہیں سوال نہیں ہے جی؟ وہ بندہ جس کے اوپر ایلیگیشن, کیا وہ والے موبائل پاکستان دوبارہ نہیں آ سکتے؟ اچھا, آپ نے پہلے پروگرام کے شروعات میں کہا کہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی نے اس چیز کو ثابت کیا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بیانات جمع جو کیے ہیں, کیا وہ بالاتر نہیں ہے اس موبائل کے جو ریکارڈ ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ, موبائل اگر وہاں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے جو بیانات ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ کی میں جو آپ کا جو پہلے پروگرام میں ایک موقف تھا, میں اس موقف کو اس لیے, وہ موقف ٹھیک ہے نہیں, ٹھیک بھی نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود یہاں پاکستان آ کے خود کورٹ کے سامنے, کمیشن کے سامنے خود آیا. یاسین صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا یہاں پر,
مجھے ذرا لیگل اس کا پوائنٹ آف ویو چاہیے کہ کیا اگر ایک جو کہ امریکن نیشنل ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی کانسپیرنسی میں انوالو ہوتا ہے، اگر وہ پاکستان آتا ہے، اس کو کمیشن کے سامنے پیش ہوتا ہے، عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، کیا اس کی واپسی جو ہے اس کو شور کروا سکتے ہیں کہ جی اس کی، کیونکہ اس کے پاکستان کے خلاف اگر کوئی کام نہیں کیا، اگر وہ پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے کرنا چاہتا ہے، کیا اسے واپسی دینی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اعجاز منصور کا تعلق ہے وہ ایک امریکن نیشنل ہے جی، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا پاکستان میں، جی جی، جس آدمی نے مرڈر کیا ہوا ریمنڈ تھا ڈیوس کو، اس کو بھی اپنے امریکن نیشنل ہونے کی وجہ سے پورا سیف راستہ دیا اور وہ واپس کیا، حالانکہ وہ مرڈر کیس میں انوالو جی، تھا۔ تو جب مرڈر کیس میں انوالو والے کو آپ پورا سیف راستہ دے سکتے ہیں تو ایک امریکن نیشنل یہاں اگر ایز اے وٹنس کسی کیس میں گواہی دینے کے لیے آتا ہے تو کون سی حکومت ہے جو اس کے راستے کو روکے گی اور اس کو واپس جانے کی اجازت نہیں دے گی؟ جتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے میڈیا میں وزیر داخلہ کی جانب سے، بابر اعوان صاحب کی جانب سے اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے، آپ اس ہائپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ خالی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کی گئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میمو گیٹ کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چاہیے حکومت کے خلاف بات کرنے کے لیے، یا ان کے کویشچن سمپل یہ تھا کہ جب اس نے یہ بات کہی تو آپ پہلے ویریفیکیشن کر لیتے کہ اس میں فیکچوئل پوزیشن کیا ہے۔ صحیح، ایک کاغذ اس وقت آپ نے مجھے یہ کاغذ دیا، جی اس پہ میں نے جو کچھ لکھا، جی، جب تک میں اس پہ دستخط نہیں کرتا جی، اس کاغذ کی کوئی قانونی حیثیت صحیح، نہیں ہے۔ اس کی حیثیت تب بھی ہوگی جی، کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہو اور ہم دونوں بھائی سائن کریں، صحیح، تب جا کے اس ڈاکومنٹ کی لیگل پوزیشن بنے گی۔ ٹھیک ہے، اونلی اگر میں خالی دستخط کر دیتا ہوں کچھ لکھ کر، تو تب بھی جب تک آپ اس ڈاکومنٹ کو بائی وے آف انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ثابت نہیں کرتے، انڈیپینڈنٹ ایویڈنس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دو ایسے وٹنس جس ڈاکومنٹ کو ڈینائی کر دیا جائے، کوئی ایسے دو وٹنس جو اس بات کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ ہماری موجودگی میں لکھا گیا، یاسین آزاد کی رائٹنگ ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں، تب جا کے یہ ڈاکومنٹ پروو ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانونی شہادت کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے۔ صحیح، اب وہ جو میمو گیٹ جو لیٹر ہے، جی مجھے نہیں پتا کہ اس وقت آپ کے سامنے آئے گا، اس کو اٹھا کے دیکھ لے، جی، تو وہ کمپیوٹر سے ایک نکلی ہوئی کاپی ہے، ٹھیک ہے، رائٹ؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے جب تک کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگی، جی آپ نے بلیک بیری کمپنی کو ڈائریکشن دی جی کہ آپ ہمیں پروف دیں اس کا، جی، یہ دیکھے بغیر کہ کیا وہ کمپنی آپ کی ڈائریکشن کو فالو کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس کمپنی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے اور ہمارے کلائنٹ کے درمیان کی ڈسکشن ہے، ہم آپ کو کوئی کاپی نہیں دے ٹھیک ہے، سکتے، کیونکہ وہ بات ہماری جورسڈکشن میں نہیں تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو شخص ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کو ہم نے ہیرو بنایا اپنے یہاں پہ، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، اس کے پاس یہ دولت جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے، صحیح، اور یہ دولت کلیکٹ کرنے میں یہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک اہم رول ہے اسی ٹائپ کی ایکٹیویٹیز میں جو اس نے پاکستان میں پلے کی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو یہ کہہ کر کے کہہ دیتے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنی قوم کو کسی امتحان میں نہیں ڈال سکتے، تو یہ معاملہ وہیں ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بجائے اس ایشو کو ختم کرنے کے، ہماری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہیں، میرے نزدیک تو پاکستان میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز آئی نہیں، صحیح، سارے کے سارے حکومت میں شامل ہیں، صحیح، حکومت میں شامل ہوتے ہوئے بھی اپنا کردار جو ہے اپوزیشن کا اگر وہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں مکمل طور پر نہیں کر رہے۔ ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میمو گیٹ اسکینڈل کو جب ہم آگے لے کے بڑھیں گے تو اس سے پاکستان کا کیا نقصان ہوگا، صحیح، پاکستان کے لیے کوئی کرائسس کریٹ ہوں گے یا پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ صحیح، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ پاکستان میں سوائے آئینی بحران پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس میں اس آدمی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ پھر مجھے ایک چیز پوچھنا ہے آپ سے کہ کیا اب پیپلز پارٹی جو ہے اس آئینی بحران کو، جس طرح کی اداروں کے درمیان جوڈیشری، حکومت اور فوج کے درمیان ایک رفت پیدا ہو چکی تھی، اس کے خاتمے کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیں میاں صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو عوامی قیادت ہے، یقینی طور پہ پاکستان کے اندر مسلسل 4 سال سے جو